کیا یہ درست ہے کہ روح ہر جمعرات یا بڑے دن سے مراد عید والے دن وغیرہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اس کی وضاحت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب عید، جمعہ، عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے، عید، جمعہ، عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے، مردوں کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کی یاد دلائے۔ یعنی ایک اور حدیث میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ روح آ کر دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے عزیزوں، صدقہ کر کے مجھ پہ مہربانی کرو، ہم پر صدقہ کرو اور مجھ پر مہربانی کرو، اور ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ یہ ہر گھر کے اندر جمعرات اور جمعہ کے دن اور عید اور شب برات اور عاشورہ 10 محرم، جو ان دنوں کے اندر خاص طور پر روایات میں ملتا ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جو مومنین کی روحیں، جن کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، اور جو آزاد ہوتی ہیں آ جا سکتی ہیں۔ یہ جو ہے نظریہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتویٰ رضویہ شریف میں بھی اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے گھر میں روحیں ہیں یا اس طرح، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح جنات ہو سکتے ہیں، روحیں نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ اگر کوئی تصور کرے کہ روح نکل کے دوسرے میں آتی ہے تو یہ بھی نظریہ غلط ہے۔ ایک بندے کی روح دوسرے کے جسم کے اندر نہیں جاتی، حتیٰ کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی جسم کے اندر حلول نہیں کرتے، اندر نہیں جاتے، جسم پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اس کی آواز پر، اس کی جسمانی حرکتوں پر جنات کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جسم کے اندر نہیں جاتے۔ اندر بعض اوقات آواز بدل جاتی ہے نا بندے کی، جو آسیم اور جنات والا ہوتا ہے اس کی آواز بھی بدلی موٹی موٹی اور چیختا ہے، خطرناک آوازیں نکالتا ہے۔ تو یہ جیسی بھی جو آوازیں ہوتی ہیں، وہ جن جو ہوتے ہیں وہ اس پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اس کی آواز کو ویسا کر لیتے ہیں، حقیقتاً اس کے جسم کے اندر حلول نہیں کرتے، داخل نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جسم کے اندر جنات جائیں یا جسم کے اندر کسی اور کی روح کسی اور کے جسم میں آ جائے۔ بسا اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں جی فلاں کی روح آئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ مکھی اڑ رہی تھی ایک دن، بڑے سائز والی مکھی، تو کہا کہ فلاں کی روح آئی ہوئی ہے، تو وہ کوئی روح نہیں ہے جو مکھی کے اندر آئے۔ روح مکھی اور بلی اور کتے اور اس طرح کے جانوروں کے اندر نہیں آئے گی، بلکہ روح اپنے اعتبار سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اس اعتبار سے وہ آتی ہے، اور آ کر وہ کہتی ہے کہ جی مجھ پر ترس کرو اور میرے لیے صدقہ و خیرات میری طرف سے کرو۔ تو اس لیے بھی یاد رکھنا، ہم سب کے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے وہ ان کی روحیں آتی ہوں گی۔ اب دیکھو جمعرات اور پھر عید آئے گی، پھر شب برات، وہ آ کے کہتی ہوں گی کہ نہیں کہتی ہوں گی؟ اور جس کے بچے کچھ بھی نہ پڑھتے ہوں، کچھ بھی ایصال ثواب نہ کرتے ہوں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر کسی نے اپنے والدین کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو رو کے چلا کے چلی جائیں گی افسردہ ہو کر۔ اور جن کے لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہتا ہے قبر کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے نا، یہ امت مرحومہ ہے۔ امت مرحوم کہتے ہیں جس پر رحم کیا گیا ہے، جس پر رحم کیا گیا اسے کہتے ہیں مرحوم۔ رحمت سے ہے نا، رحم سے مرحوم، تو جس پر رحم کیا گیا اسے مرحوم کہا جاتا ہے۔ یہ اسم ہے، اسم مفعول اس کو کہتے ہیں۔ اسم مفعول یعنی جس پر کام ہوتا ہے، مرحوم جس پر رحم ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کے طور پر کسی بھی مرنے والے شخص کے نام کے ساتھ مرحوم لگاتے ہیں، دعا کے طور پر۔ کنفرم پتہ نہیں ہوتا کہ فلانا، مثال کے طور پہ لکھتے ہیں مرحوم عبداللہ، تو عبداللہ کیا کنفرم آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو گئی ہیں اس کے اوپر؟ نہیں، یہ دعا ہے۔ مرحوم کا مطلب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس دعا سمجھ کر کے اگر کبھی بولیں گے نا تو اب آپ کو تھوڑا سا بولنے میں بھی اچھا لگے گا کہ آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں، مرنے والے شخص کو، مرحوم عبداللہ یا مرحوم جو بھی ہو اس کے نام کے ساتھ
یہ دعا ہے ایک طرح کی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو بات کیا کر رہا تھا کہ روحیں آتی ہیں، اگر کسی شخص نے ایصال ثواب نہیں کیا تو بیچارے پریشان ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کسی بھی شخص کو، تو وہ ایصال ثواب فرشتے سونے کے ایک جو تشت ہوتا ہے، جو تھال ہوتا ہے بڑا سا، اس تھال میں رکھ کے اس مردے کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اس مردے کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ وہ ثواب ہے جو تمہارے فلاں فلاں عزیز رشتہ دار نے، دوست نے، جو بھی ہوگا، اس نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ پھر کہا کہ وہ جو مردہ ہوتا ہے اس کو جب ثواب پہنچتا ہے اس کا، جس نے ایصال کیا ہوتا ہے، تو اس ثواب پر وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی زندے کو دنیا میں تحفہ دیا جائے، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش وہ مردہ ہوتا ہے جس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو ایصال ثواب سے، اس لیے اپنے مردوں کے لیے خاص طور پر روزانہ کی بنیاد پر کریں تو زیادہ اچھا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ والی سورت 3 بار پڑھیں۔ 3 بار پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں، یا اللہ یہ جتنا پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ تو ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو آپ ثواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر جتنا پڑھنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ ان کو بھی دیتا ہے جس کو وہ ایصال کر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، روزانہ یاد رکھا کریں اپنے مردوں کو۔ مثال کے طور پہ آپ دعا کرتے ہیں نا، تو سارے مردوں کا نام لیں جو مردے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی کوئی نیا مر گیا تو اب آئندہ اس کو بھی شامل کر دیں۔ اس طرح سب کا نام لیا کریں روزانہ، تاکہ آپ کے جو مردے ہیں جب آپ وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی طرف سے ان کو ثواب پہنچے، اور جب آپ روز کسی کو ثواب